عمران خان کے جو ہے کاغذات نامزدگی منظور ہوں گے، ان کی کنوکشن بھی انشاءاللہ سسپینڈ ہوگی اور وہ الیکشن میں بھرپور اپنی جماعت کا جو ہے قیادت بھی کریں گے اور حصہ بھی لیں گے۔ کھوسا صاحب کتنے % چانسز ہے کہ عمران خان صاحب الیکشن سے پہلے باہر نکل آئیں گے؟ 100%۔ عمران خان صاحب آپ نے کہا کہ 100% جو ہے چانس سے باہر آئیں گے انشاءاللہ۔ کل علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی تھی کہ وہ باہر نہیں آئیں گے، وکلا اس بات کے اوپر توجہ دیں کہ ان کو باہر نہیں آنے دیں گے، پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ 100% چانسز ہے کہ وہ باہر آئیں گے؟ یہ علیمہ بی بی سے پوچھیں، میں تو بطور وکیل کے بھی اور میں بطور سینئر نائب صدر پاکستان تحریک انصاف جو میں سمجھتا ہوں میرا انالیسز اور تجزیہ ہے 100% باہر آئیں گے، اور اگر کوئی علیمہ بی بی نے کہا ہے تو ان سے پوچھیے گا۔ کھوسا صاحب کن میرٹس پر آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنے پر امید ہے کہ خان صاحب؟ اس سے پہلے بھی آپ لوگ باہر آج لگی ہوئی ہے بھائی، میں نے کہا تھا بلے کا نشان ہوگا، کہا تھا نا میں نے کسی سٹیج پر نہیں کہا تھا کہ بلے کا نشان چھن جائے گا۔ او بھائی کریں چیلنج کریں، فابیا آئیں ذرا، یہ بھی پتہ چل جائے گا سپریم کورٹ کے ساتھ ان کو جو بنیادی حقوق کس طرح سے آپ سرو کر سکتے ہیں، کسی بھی جماعت کا کیسے سمبل لے سکتے ہیں۔ ایک بڑا بیان چل رہا ہے شیخ رشید صاحب کے حلقے کے لیے کہ آپ سپورٹ کرے گی تحریک انصاف، ایک طرف کچھ نہیں یہ ایسی بات تحریک انصاف نے کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے، میرے ساتھ وہ ان کے ذاتی ایک تعلق ہیں، آئے تھے، انہوں نے کہا کہ جی آپ یہ کریں، تو میں نے کہا کہ ہم چاہیں گے کہ ہم سب کو ساتھ لے کر چلیں۔ جیسے کہ سوال کیا تھا دوست نے کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے جو فیصلہ ہوا ہے بلے کے نشان کے حوالے سے، پشاور ہائی کورٹ نے کہا کہ ڈویژنل بینچ کے فیصلے تک اس کو روکا جائے، تو اگر ڈویژنل بینچ بنتا ہے اس کے بعد بھی اگر یہ آپ کے خلاف ہی آتا ہے، بلہ نہیں ملتا، پھر کیا ہوگا؟ آپ فل بینچ بنا لیں، آپ ساری عدالت پاکستان کی بالا عدالتیں بنا لیں، فیصلہ یہی ہوگا، بلے کا نشان رہے گا آپ کا، یہ آرڈر سسپینڈ ہوا ہے آج، یہ سیٹ اسائیڈ ہوگا، یہ خاطر جماعت میں الیکشن نزدیک آ جائیں گے۔ او بھائی تو سیٹ اسائیڈ ہو گیا نا، ابھی تو معطل ہو گیا ہے، تو بلے کا نشان تو رہے گا۔ کھوسا صاحب جو اغواکار تھے، کیا ان کے خلاف کارروائی عمل میں لائی گئی جنہوں نے سپریم کورٹ میں سٹاف کو اغوا کرنے کی کوشش کی، اور چیف جسٹس صاحب نے اس پہ کیا کہا؟ چیف جسٹس صاحب نے کہا یہ ایڈمنسٹریٹو سائٹ پر ہم اس کا کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا اسی کیس میں خواجہ حارث کے بھی منشی جب وہ سپریم کورٹ میں پٹیشنز لے کر آیا تھا، اس کو بھی اغوا کر لیا گیا تھا کاغذوں سمیت۔ اس وقت ہمایوں دلاور جو ہے وہ کیس سن رہا تھا، اور وہ اس لیے سیدھے آ کر سپریم کورٹ میں انہوں نے خواجہ حارث صاحب نے آ کے یہاں شکایت کی تھی، چیف جسٹس کو بھی دی تھی، اور ان کی یہی پٹیشن ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی پیش کی تھی کہ ان کے منشی کو بمائے عمران خان کی وہ فائلوں کے اور کاغذات کے اور پٹیشن کے ان کو اغوا کر لیا گیا، وہ بھی ہم نے کی تھی۔ یہ تسلسل ہے بدتمیزی کا اور تسلسل ہے عدالت کی تضییق کا۔ سو ہم نے اس میں کہا ہے CCTV کیمراز بھی منگوا لیں تاکہ آپ کے سامنے پورا چلیں، ہم تو ایک شکایت کر رہے ہیں، اس کا ثبوت اور شواہد آپ کے اپنے ریکارڈ پر موجود ہیں سپریم کورٹ کے۔ اور یہاں تو میں نے ایک کیس کیا تھا، انہوں نے کہا کہ پارکنگ یہاں سے بھی گرفتار کرنا کسی کو، یہ بھی سپریم کورٹ کی تضحیق ہے، سپریم کورٹ کی پریمیسز ہے۔ یہ تو سپریم کورٹ کے فرسٹ فلور سے جو ہے وہاں جو ریسیپشن اوپر جو ٹائپسٹ کا وہ ہے جہاں ٹائپ ہو رہے ہوتے ہیں، جہاں کورٹ نمبر 2 اور 3 ہے، یہ وہاں سے اغوا کیا گیا ہے۔ اس کا جو ہے کہ پتہ چل جائے گا، پتہ تو دیکھیں سب کو پتہ ہے۔ کھوسا صاحب یہ بتائیں، سفید کپڑوں میں سے باہر کے میرے منشی نے کہا ہے کہ سامنے آئے تو میں شناخت کر لوں گا، ہم ان کے نام نہیں جانتے۔ کھوسا صاحب شاہ محمود قریشی صاحب ان کو رہائی ملی، لیکن اس کے بعد پھر بھی ان کو 15 دن کے لیے نظر بند کر دیا گیا۔ یہ شرمناک ہے، ریاستی تشدد کی بدترین یہ مثال ملتی ہے۔ تو انہیں عدالت ہو سکتی ہے نا؟ لیکن سب کچھ بنے گا، سپریم کورٹ نے مخلصی دی ہے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ پہلے بھی یہ ماشاءاللہ ڈپٹی کمشنر صاحب نے 3 DPO کے تحت ان کو نظر بند کیا تھا جو قواش ہوا تھا، سیٹ اسائیڈ ہوا تھا۔ اب کہتے ہیں کہ جیل میں بیٹھ کر چونکہ ان کا پوٹینشیل ہے، لہذا یہ جو ہے امن عامہ میں دخل اندازی کرنے کا امکان ہے، اس لیے 30 دن کے لیے۔ یار شرم آنی چاہیے ایسا۔ اور پھر کہتے ہیں جی ڈپٹی کمشنرز کو جو ہے ریٹرننگ آفیسر بنایا جائے اور اسسٹنٹ کمشنر۔ ایسے ڈپٹی کمشنر، ایسے ریٹرننگ آفیسرز ہوں گے جو اندھے جو ہے خالی، جنہوں نے صرف دستخط کر کے ڈیٹینشن آرڈر دیے ہوئے ہیں سارے تھانوں میں، اور صرف نام آپ نے پوری خانہ پوری کرنی ہے، نام لکھنا ہے، ان کے شرم آنی چاہیے۔ نتائج مانیں گے پھر بعد میں الیکشن کے بعد؟
देखें, अब ये तो डिपेंड करता है ना, आप लोग भी देखेंगे, दुनिया सारी भी देखेगी। अगर तो शफाफ इलेक्शंस हुए, इनको 2/3 शिकस्त होगी, इनकी जमानतें जब्त होंगी पीडीएम वालों को। अच्छा सर, जैसे आपने बात वो की तो थी कह रहे हैं कि हम सेक्रेटरी- वजीर आजम बनेंगे। नवाज शरीफ साहब के जो चाहने वाले हैं वो तो दावा कर रहे हैं कि अगले वजीर आजम नवाज शरीफ साहब हैं। आप कह जरूर रहे हैं कि जरूर जमानतें जब्त हो जाएंगी। जरूर जरूर इंशाल्लाह वो ये कहते हुए वापस जाएंगे कि मुझे क्यों बुलाया, निकाला नहीं, क्यों बुलाया मुझे। अनकरीब आप देखेंगे। तो अब ये बताइएगा कि जलसे वलसे आप लोग नहीं कर रहे, क्या वजह है? पीटीआई भी से ये खुद कर रहे हैं। पुराने ज़माने में हमारे देहातों में वो मरासी को पैसे देकर भेजा करते थे जिम्मेदार के, जी जाके टैका मेरा बने। वो ये खुद हमारा टैका बना रहे हैं, हमें ज़रूरत ही नहीं है, ये मुफ्त के मरासी हमें। आप किसके खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे? अभी देखें एनए 122 से और 127 से मैंने कागजात नाम। अच्छा। साहब भी लड़ रहे हैं इलेक्शन। अभी वेट कर लेते हैं थोड़ा सा, एतजाज हसन साहब तो सुप्रीम कोर्ट से टेक अप कर लें। एतजाज पीटीआई की तरफ से लड़ेंगे एतजाज हसन साहब। एतजाज हसन ने कागजात नामजदगी दाखिल इसलिए नहीं करवाए कि उनकी सेहत इजाज़त नहीं देती है, और डॉक्टर्स ने उन्हें कहा है कि आपने टेंशन नहीं लेनी है किसी किस्म की। अच्छा, खोसा साहब इल्जाम लगाया है कि इमरान खान को मासूम बनाकर एक बार फिर मुसल्लत किया जा रहा है, इस हवाले से क्या कहेंगे? मरियम औरंगजेब मासूम तो वो हैं, आपके सामने ही। अच्छा, खोसा साहब लास्टली ये बताइएगा कि अगर इमरान खान साहब इलेक्शन से पहले जेल से बाहर नहीं आते तो फिर पीटीआई का वजीर आजम का कैंडिडेट कौन होगा आपके ख्याल में? कोई है? वो यार अगर जेल से इलेक्शन लड़ेगा तो इतनी ज़्यादा उसको जो है वोट मिलेगा, इतनी ज़्यादा लोग जो है निकलेंगे कि ये जो है खशो खासात की तरह बह जाए। तो जेल से कैसे वजीर आजम वो होंगे? क्योंकि अगर जेल में ही रहता है। स्पीकर आपने पिछला देखा था, वो जेल से स्पीकर था। हाँ, लेकिन वो नाअहली भी है ना अभी खान साहब की। नाअहली तो कल इंशाल्लाह इसी हफ्ते अल्लाह के आपको खुशखबरी मिल जाएगी, खुशखबरी दे देंगे इंशाल्लाह। हाँ, खान साहब की आपसे आपकी खान साहब की मुलाकात हुई आपकी, तो क्या कहना है? अभी जा रहे हैं। तो क्या पैगाम देंगे खान साहब को? खान साहब के केसेस से इंशाल्लाह अल्लाह करेगा जल्दी आप, तो फिर आपको खौफ किस बात का है? तो फिर इतने लोग क्यों जो है वालिहाना तौर पर पीटीआई के उम्मीदवार बनने की हाँ हैं और कर रहे हैं? वो भी उन्होंने रिकॉर्ड मंगवा लिया है उसका, वो हमने भी पता करवाया है, वो रजिस्ट्रार के ऑफिस में प्रोसेस हो रहा है। उम्मीद है कि वो भी इंशाल्लाह फिक्स होगा, ताकि ये जो स्क्रूटनी के मरहला है जिसमें से मैं खुद गुजरा हूँ, स्क्रूटनी के मरहले में हमारे प्रपोजर सेकेंडर को अगवा न किया जाए और उनकी अदम हाज़िरी की वजह से या उम्मीदवार की अदम हाज़िरी की वजह से उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद न किए जाएँ, ताकि ये लेवल प्लेइंग फील्ड तो खैर क्या देनी है, लेकिन चलें प्लेइंग फील्ड ही दे दें। इलेक्शन तो 8 फरवरी को इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट ने यकीनी बना ही दिए हैं। बाकी ये हमारे उम्मीदवारों को कम से कम एक्सेस तो होनी चाहिए, ये आज़ादी जो है वो जो कि पाकिस्तान की आइन में बुनियादी फरीज़े के तौर पर, बुनियादी हक़ के तौर पर मुंदरबित है, उसको यकीनी बनाया जाए। सो ये कंटेम्प्ट वाली भी मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि ये सुप्रीम कोर्ट का बेंच जो एक्टिंग चीफ जस्टिस और जस्टिस असर मिनल्लाह साहब की सरबराही में है, मुझे उम्मीद है कि एक्टिंग चीफ जस्टिस साहब किसी तीसरे जज साहब को भी शरीक बेंच करके वो फैसला, वो जो हमने नालिश की है, पिटिशन की है कि कन्विक्शन को सस्पेंड किया जाए, इंशाल्लाह लगेगा।